من ابدا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ تنہا خالص. کون سی شمع ہے اور جلائی کس نے ہے؟ کس نے جلائی؟ یہ جو پروانوں کی شکل میں غلامان حضور تاج الشریعہ سیدی آقائی مولائی ملجائی حاضر رحمت شامیانے کے نیچے حاضر ہے نا للہ. یہ جو تو ظاہر سی بات ہے للہ، آئے گئے بہت آئیں گے بہت جائیں گے، لیکن دیکھیں سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع اور یہ گل ہونے والی کبھی نہیں ہے للہ. صبح قیامت تک کے لیے انشاءاللہ المولا یہ روشن ہی رہے گی، یہ روشن ہی رہے گی. خطاب کمپلیٹ یہاں سے سنا گیا، ڈائریکٹ یہاں اثر کر رہا تھا، اتر رہا تھا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کہ جتنے بھی بریلوی ہیں نا ان کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. یہ تو جو بریلی سے ہٹتا ہے نا وہ بے رنگ ہوتا ہے. یہ خالص بریلویوں میں رنگ پایا جاتا ہے للہ کہ زبان جب کھلتی ہے تو لگتا ہے ببر شیر بول رہا ہے. اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، پیش کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھو چلا آ رہا ہے، مقتدا آ رہا ہے، پیشوا آ رہا ہے، رہبر آ رہا ہے. للہ یہ جو جنت نشان شہر بریلی ہے نا، یہ وہاں عاشقوں کی منڈی ہے اصل میں. اور عاشق کس کے ہیں؟ میرے نانا جان کے، جو دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، دونوں جہاں کے مالک و مختار. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت کرنے والوں کی جماعت آرام فرما ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسا عظیم عاشق، محبت فرمانے والا، عشق کرنے والا ایسا درس دے کر کے گیا ہے، واللہ العظیم عرض کر رہا ہوں کہ صبح قیامت تک کے لیے ثانی نہیں نظر آتا. یہ جو آج کی پاکیزہ منور عطربیز مقبول بارگاہ حضور سیدی آقائی مولائی و ملجائی تاج الشریعہ یہ جو محفل ہے، الحمدللہ رضا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام محفل بابرکت انعقاد ہوئی، سجی ہے ماشاءاللہ. اور ظاہر سی بات ہے اللہ، ہم کیا پوری دنیا کے سید رضا پر ہی تو قربان ہیں. ہمارے گھر میں درس ہی یہی دیا جاتا ہے کہ یہ رضا کا در ہے، یہ گھر ہے، اس کو پہچان لو. نہ اس در کو کبھی چھوڑنا، نہ اس گھر میں کبھی آنا جانا بند کرنا. سمجھ رہے ہیں نا للہ؟ تو انشاءاللہ یہ در رضا سے کبھی اپنے آپ کو جدا کریں گے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت سے کبھی دور اپنے آپ کو محسوس کریں گے؟ ارے ایسا سچا مسلک ہے للہ، بیچ میں رکتا ہی نہیں ہے، باب فردوس میں ڈائریکٹ لے کر کے جاتا ہے. پوری عمر مبارکہ شیخ الاسلام والمسلمین قاضی القضات فی الہند آقائی مولائی ملجائی سرکار آقا داتا سراپا رحمت تھے. عرض کر دوں حضرت، بس ایک لفظ کہ سیدی سرکار تاج الشریعہ کی جو ذات تھی نا اللہ،
وہ سراپا کرامت تھی. سبحان اللہ. اور کرامتیں تو ان کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے جو کرامتوں کے سلسلے میں کرامت کے محتاج ہوں، لیکن کرامتوں کے گھروں سے وابستہ جو ذات ہو اور اتنے با کرامت بزرگوں کے ہاتھ اٹھ کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں جس ذات مقدس کے لیے دعائیں ہو چکی ہو، وہ سراپا کرامت بن کر کے دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے. وہ تنہا ہم سب کا شیخ اعظم حضور تاج الشریعہ کی ذات مقدس. الحمدللہ رب العالمین. اللہ بہت ساری فکریں، بہت سارے الفاظ، بہت سارے ورڈز سب لوگوں نے اپنی اپنی سٹائل، اپنے اپنے انداز، اپنی اپنے خطابت کے دوران استعمال کیے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جس کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے وہ ویسا ہی حال پیش کرتا ہے. جب میں 30 تاریخ جنت نشاں اپنے مرکز بریلی شریف حاضر ہوا، تیار سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کی چوکھٹ کو اپنے گناہگار ہونٹوں سے چوما. حاضری کی سعادت کے بعد در حضور تاج الشریعہ پر حاضر ہوا تو زمانہ کہتا ہے کہ حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی، فاتحہ پڑھ کر کے چلا آیا، لیکن دعویٰ یہ اسی وقت فقیر نے کیا کہ زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تاج الشریعہ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ کر کے آئے ہیں، لیکن فقیر یہ عرض کر رہا ہے کہ ہم حضور تاج الشریعہ سے مسافہ کر کے آئے ہیں. زندگی کے ساتھ اپنے محبت کرنے والوں سے مخاطب ہوتا تھا، اسی انداز میں ہر آنے جانے والے کو پہچان بھی رہا ہے، بولیوں کو سن بھی رہا ہے، اور جو معروضات ہیں رب کی بارگاہ میں پہنچا بھی رہا ہے. یہ شان ہے حضور تاج الشریعہ کی. ارے للہ سو رہے، آرام فرما تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو آسمان سے چہرے انور تک رحمت کی بارش کا سلسلہ تھا نا، وہ تھمنے کے لیے یہ جو سلسلہ تھا نا، یہ پل بھر کے لیے بھی تھم نہیں رہا تھا. اتنا نورانی عرفانی چہرہ انور تھا، اور سبحان اللہ اتنے خوبصورت حسین، ارے حسینوں میں تو حسین تھے، خوبصورتوں میں خوبصورت تھے، ہے نا. کیا کہنا ہے. میں تو ہمیشہ لاسٹ مجھے لگتا ہے کہ 7 ایئر بیک ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ دیکھیے مجھے دکھ بھی رہا ہے، آسمان پر ہے نا، وہ اپنے وقت کے مطابق نکلتا ہے، لیکن جنت نشان بریلی شریف میں جو طلوع ہوا ہے چاند، وہ پوری دنیا کو منور کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ ایسا نورانی عرفانی، ایسی رحمت و انوار و تجلیات سے معمور وہ موہنی صورت تھی، وہ پیاری صورت تھی. الحمدللہ آج بھی وہ جو نگاہوں میں حسن، جمال، کمال بسا ہوا ہے، دوسرا وہ اپنی جگہ کبھی لے ہی نہیں سکتا ہے. محبت تو تنہا انسان ایک مرتبہ کرتا ہے اور ایک سے کرتا ہے. محبت کر لی ہے تو کرتا رہے گا انسان. تو بس ہمیشہ تاج الشریعہ کے حکم پر عمل کرتے رہیے گا. جن چیزوں کے سلسلے میں روک دیا ہے تو رک جائیے گا، اور فرما دیا ہے کہ چلتے رہنا، رکنا مت. تو رکنا مت. وہابیوں سے کبھی میل جول مت کرنا، صلح کلیوں سے ہمیشہ دور رکھنا. اب تو ظاہر سی بات ہے شیخ اعظم سیدی آقائی مولائی ملجائی آقا تاج الشریعہ کے نام کو لے کر کے ہر آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. سمجھ رہے نا للہ؟ تو ہر ایک کے رنگ میں رنگنے کی کوشش مت کریے گا. یہ دیکھیے گا کہ سلسلہ اس کا چوکھٹ اعلی حضرت سے متصل ہے کہ نہیں.
جڑا ہے کہ نہیں ہے. اور جس کا جڑا ہوا ہے نا تو ایسے جڑ جائیے گا کہ کبھی جدا نہ ہوئیے گا. بس بہت سارے آئیں گے للہ، ضروری نہیں ہے کہ دوران گفتگو کچھ لمحات کے لیے کلام ہو جائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر تو وہ اپنا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو ضرورت ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر کلام کرنے کی. سمجھ میں ہے نا؟ کہیں سے بھی آئے، کوئی بھی آئے، کسی بھی لائف سٹائل کو پیش کرے، لیکن ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ تاج الشریعہ کی عشق محبت کی ڈور اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے ہے کہ نہیں تھامے. ہمیں اسی سے جڑنا ہے، اسی سے محبت کرنا ہے جو ہمارے شیخ حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتا ہے نا. یہ عجب بات ہے للہ، عجب بات ہے کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرے اور سراپا جو علوم اعلیٰ حضرت کا وارث ہو اس سے اپنے آپ کو جدا رکھے. تو کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ مقدس رائٹ اینڈ لیفٹ ممبر نور پر موقر علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ بار، اور بہت ہی زبردست خطاب ہو چکا ہے حضرت کا. ہوا نا للہ؟ کیسا لگا؟ سبحان اللہ. بالکل اس انداز میں بیدار تھے آپ حضرات، جیسے لگ رہا ہے کہ جلسے کا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے آغاز ہونے والا ہے نا. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آج کی اس مقدس محفل میں آپ کی ہماری سب کی شرکت و حاضری کو قبول مقبول منظور فرما لیں، اور یہ اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے محترم عالی جناب موسیٰ رضوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ قدم سے قدم ملا کر کے ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے رفقا نے اتنا عظیم خراج عقیدت پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے، محفل نور کو سجایا ہے. دنیا اور آخرت میں اس شیخ اعظم کے فیضان و کرم سے سبھی کو مالا مال فرما دیں انشاءاللہ تعالی. بس نماز کی پابندی رکھیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو نعرہ بزرگوں نے دیا ہے نا، بستی بستی قریہ قریہ، بس جب بھی نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کو لگائے نا تو یہ نعرہ کبھی نہ بھولیے گا. جب بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند ہو تو یہ نعرہ مت بھولیے گا، بستی بستی قریہ قریہ، یہ ضرور لگائیے گا انشاءاللہ. وہیں سے امتیاز ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہے اور اولادوں کے اوپر جان نثار کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. تو اس نعرے کے ساتھ میں اس نعرے کو خوب فروغ دیں، اور ہمارے اور آپ کے دینے سے نہیں ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین قریہ قریہ پہنچ چکا ہے. یہی تو منظر پیش کیا ہے خطیب اعظم ہندوستان نے. الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ خوب برکتیں، بہت مشاق، بڑے مضبوط الحمدللہ شاعر ہیں، بہت اچھے ہیں الحمدللہ، قلم بلم بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ. اور خیر الحمدللہ شیخ الحدیث ہیں، کیا کہنے اس کی برکتیں سعادتیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فیضان حضور تاج الشریعہ سے سبھی کو مالا مال فرما دے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے، آپ کے جانشین حضرت علامہ اسجد میاں صاحب قبلہ کے اوپر ساون بھادوں کی شکل میں بریلی شریف میں جتنی بھی آرام فرمائے ان سب کا فیضان ان کے اوپر برسنے لگے، اور الحمدللہ برس رہا ہے، برستا ہی رہے گا انشاءاللہ، ہے نا. اور وہ جگہ کبھی خالی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی کبھی انشاءاللہ. مرکز تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اتنا بڑا کام لے گا رب تعالیٰ جل شانہ، اتنا بڑا کام لے گا کہ یہی ماتھے کی آنکھیں اس صورت کو دیکھیں گی جس صورت کو آج دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عروج ترقی عطا فرمائے، بڑے اعلیٰ منصب پر فائز فرما دے انشاءاللہ جل شانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ منور محفل نور کو سجانے میں جن لوگوں نے جو بھی خدمات پیش کی ہیں
بطفعل حضور تاج الشریعہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیں انشاءاللہ۔ آگے کا جو بھی پروگرام ہے چلنا اس کو آپ کنٹینیو رکھیں۔ کلام اعلیٰ حضرت سنوا دیجیے، سن لیتے ہیں اور پھر وہی مقبول کلام پر اختتام کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کی ریت رہی ہے، جو زمانے میں مقبول ہے الحمدللہ۔ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام انشاءاللہ سے چل